یہ بات ہے اس سناٹے کی جس نے مکہ کی فضاؤں میں زہر گھول دیا تھا۔ وہ جا رہا ہے محمد جس نے کل تک آسمانوں کی باتیں کی تھی، آج وہ خاموش کیوں ہے؟ شاید اس کے شیطان نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ کہاں ہے وہ جبرائیل؟ کہاں ہے وہ خبر؟ یہ بات ہے اس درد کی جو کسی تلوار کے زخم سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ محمد اپنے خدا سے کہو نا کہ ہماری زبانیں بند کر دے، کیا وہ اب تجھے سنتا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ ٹوٹ رہے ہوں اور جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہوں وہ خاموش ہو جائے؟ چلو دوستوں، آج محمد کے غم کا جشن مناتے ہیں۔ کہانی صرف ایک صورت کی نہیں، یہ کہانی ہے ہر اس ٹوٹنے والے دل کی جسے لگتا ہے کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے محمد خوش ہو جا، مجھے تو پورا یقین ہو گیا ہے کہ تیرے اس شیطان نے تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ مکہ کی گلیاں آج بدلی بدلی سی ہیں، سورج نکلتا ڈھل جاتا، مگر 15 دن گزر گئے تھے اور وہی نہیں آ رہی تھی۔ دشمنوں نے محسوس کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں۔ یہ زہریلے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے۔ اے محمد، کیا ابھی بھی امید رکھتے ہو؟ تمہارا وقت ختم ہو چکا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4950 گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سخت بیمار بھی تھے۔ 2 یا 3 راتوں تک آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ نہیں سکے تھے۔ اس کمزوری اور اس خاموشی میں جب دشمن نے یہ کہا کہ خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو وہ درد کیسا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی گالیوں کا غم نہیں تھا، انہیں غم یہ تھا کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ کہیں تعلق ٹوٹ تو نہیں گیا۔ تصور کیجئے اس شخص کی حالت جو یتیم پیدا ہوا ہو، جس کے پاس سہارا صرف اس کا خدا تھا اور آج وہی راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نے مکہ کی پہاڑیوں کو چوما، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے۔ اس بار وہ صدیوں کی خاموشی توڑنے والی صورت لے کر آئے تھے اور یہ تھی سورہ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ نے پہلا ہی جملہ وہ کہا جس نے دشمنوں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ما ودعك ربك وما قلى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آئیں اس پوری صورت کو سکون سے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ابتدا ہی 2 ایسی چیزوں کی قسم سے کی جو انسانی نفسیات کو سکون دیتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، جیسے دن کے بعد رات آتی ہے ویسے ہی دکھ کے بعد سکھ کا آنا طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ماضی یاد دلایا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ دنیا کے مشہور مفکر سید قطب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے امید ہے جو آج بھٹک رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں تب نہیں چھوڑا تھا جب تم یتیم تھے، تو اب جب تم میرے رسول ہو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر وہ وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ آج ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ مشہور عالم دین نعمان علی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک حگ ہے، ایک یعنی محبت بھرے انداز میں گلے لگانے کی طرح ہے۔ اکثر ہم پر جب دکھ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے، لیکن یہ صورت سکھاتی ہے کہ اندھیرا یعنی رات کا آنا لازم ہے، مگر اس کا مقصد تباہی نہیں ہوتا بلکہ رات سکون کے لیے آتی ہے۔ ڈپریشن اور بے چینی کا سب سے بڑا علاج یہ آیت ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے 3 کام دیے ہیں۔ پہلا، یتیم پر سختی مت کرو۔ دوسرا، سائل کو مت جھڑکو۔ اور تیسرا، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو۔ تو میرے دوستو، اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ تو بس آپ کو مزید نکھارنا چاہتا ہے۔ سورہ الضحیٰ ہمیں امید دیتی ہے کہ ہر کالی رات کے بعد ایک سنہری صبح ضرور آتی ہے۔ اگلی بار جب آپ کا دل بوجھ سے بھرا ہو تو یہ سورت پڑھیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ عرش کا مالک آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔